جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ پچھلے جمعہ حضرت نبی و نام داؤد علیہ السلام پر قصے کا ذکر ہوا۔ آج داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو مشہور و معروف نبی ہیں، جن کا قرآن مجید میں کئی سورتوں میں تذکرہ آیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور آپ کے جانشین ہیں۔ سلیمان علیہ السلام بچپن سے ہی آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت، حکومت چلانے کی صلاحیت اور اقتدار کا آپ کو ملکہ حاصل تھا۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی، آپ یروشلم، اب اس وقت جو اسرائیل ہے وہاں آپ پیدا ہوئے۔ 25 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو وہ آپ کے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے۔ داؤد علیہ السلام کا اس وقت انتقال ہو چکا۔ جب آپ جانشین بنے تو جیسا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں عطا فرمائی تھی، ایک حکومت، بادشاہت اور دوسری نبوت، ایسے ہی سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے ان اپنے باپ کا وارث بنایا تھا، ان 2 چیزوں میں، ایک نبوت میں، ایک حکومت میں۔ یعنی سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ رہے، 39 سال، ایک کم 40 سال آپ کی حکومت رہی اور آپ نبی بھی رہے۔ سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام سے بلکہ دیگر تمام انبیاء علیہ السلام سے کچھ خصوصیات ہیں جو انہیں دی گئی، جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کیے تھے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد، اے اللہ میری بخشش فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، جس کے نتیجے میں ان کی بادشاہت شروع میں آپ گھوڑوں کے ذریعے سے، گھوڑے اس وقت زمانے میں بہت عمدہ اور اعلیٰ طرفہ مال سمجھا جاتا تھا۔ گھوڑوں کی کثرت آپ کے پاس تھی، ہزاروں میں آپ گھوڑے آپ کے پاس موجود تھے۔ چنانچہ کسی وقت وہ عصر کے ٹائم آپ کا کوئی خاص ذکر یا عصر کی نماز ان گھوڑوں میں مشغولیت کی وجہ سے نماز کی ان کا مخصوص عمل چھوٹ گیا، تو انہیں غصہ آیا، سارے گھوڑوں کو منگوایا، تلوار سے ان کی پونچھیں اور ان کی گردنیں کاٹ دی کہ یہ دنیا میرے عبادت میں خلل ڈالے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ چونکہ وہ نبی تھے تو آپ کا جذبہ اس طرح ہوا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یہ مال کی کثرت اور میں دنیا کو بادشاہت کو چمکانے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، مال کی کثرت کے لیے، مال کو جمع کرنے کے لیے میرا وقت زیادہ اس میں صرف ہو رہا ہے اور مجھے عبادت کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اس بادشاہت کی، اور اس بادشاہت میں آپ کو خصوصیت کے ساتھ 3 چیزیں عطا فرمائیں۔ ایک چیز، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی، پرندوں کی، چونٹیوں کی، سب کی گویائی سمجھنے کی صلاحیت اور قدرت ان کو عطا فرمائی۔ چنانچہ وہ چونٹیوں کی آواز کو بھی سمجھتے، پرندوں کی آواز کو بھی سمجھتے۔ جب آپ کا لشکر ایک مرتبہ جا رہا تھا تو چونٹیوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سائڈ سے چلے جائیں، بازو سے ہو جائیں، کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر روک نہ دے اور جبکہ وہ بے خبر رہیں آپ سے۔ تو یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے لشکر کا رخ موڑا، اور ایک پرندہ، حدود نامی پرندہ، جو ایک مرتبہ دربار سجا ہوا تھا، تمام مخلوقات موجود تھیں، سلیمان علیہ السلام سب پر نظر ڈال رہے تھے کہ ہماری مجلس سے کون نہیں ہے۔ جیسے انسانوں میں ہوتا ہے کہ کون آئے کون نہیں، تو وہاں کی مجلس میں چرند بھی تھے، پرند بھی تھے، انسان بھی تھے، جن بھی تھے، ایسی بادشاہت آپ کی تھی، سب پر آپ کی حکومت۔ تو دیکھا کہ پرندہ غائب ہے تو پوچھنے لگے مالیا لا ارى الهدهد، کیا ہوا میں حدود کو نہیں پا رہا ہوں، ام کان من الغائبین، کیا آج وہ غیر حاضر ہے، ہمارے دربار میں حاضر نہیں ہے۔ تو پھر وہ ایک ملک سبا کے پاس سے خبر لے کر آیا، جب وہ آیا تو پوچھے کہ کہاں کا، تو عرض کرنے لگا کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں جو سورج کی پوجا کرتی ہے، جس کی بادشاہ عورت ہے بلقیس جسے کہا جاتا ہے، وہ ان پر حکومت کر رہی ہے، قوم سبا انہیں کہا جاتا ہے۔ جب وہ یہ منظر، یہ بات سنی شرک کی، بت پرستی کی، تو انہیں بے چین ہو گئے اور خط لکھا، اور خط لکھ کر بھیجا کہ تو یا تو ہمارے پاس ایمان لے کر آ جاؤ ورنہ ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں اپنا لشکر لے کر۔ چنانچہ وہ ملکہ سبا ایک
بہت سارے تحفے اور تحائف دے کر بھیجے کہ جانچیں گے کہ یہ نبی برحق ہے یا دنیا کے خاطر اس طرح کی دھمکی ہمیں دے رہا ہے۔ چنانچہ تحفے اور تحائف لے کر گئے تو سلیمان علیہ السلام کے تحفے رد کر دیے کہ ہم دنیا کے لالچ میں آ کر اس طرح نبی کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم سچے اور حق نبی ہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام تین خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آپ کے پرندوں سے بات کرنے کی، دوسری خصوصیت آپ جنات آپ کے تابع تھے، بڑے سے بڑا جن آپ کے سامنے زیر ہو جاتا تھا، آپ کو طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ چنانچہ تین قسم کے جنات تھے، بعض جنات سرکش تھے تو انہوں نے ان کو حکم دیا تھا کہ ان کو زنجیروں سے باندھ دیا جائے، اور بعض جنات وہ تھے جو انہوں نے جب سوچا کہ جب دنیا کے کمانے میں زیادہ وقت لگ رہا ہے تو جنات کو قابو میں کیا اور ان کے ذریعے سے سمندروں سے موتی نکال کر وہ لاتے اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ڈھیر لگا دیتے موتیوں کے ہیروں کے۔ تو اس طرح دنیا کو جمع کرنا جنات کی مدد سے انہیں آسان ہوا۔ تیسرے قسم کے جنہیں تعمیرات میں بڑے بڑے کاموں میں لیا جاتا تھا، مسجد اقصی کی تعمیر میں جن سے مدد دی گئی۔ اور تیسری چیز، جب ملکہ سبا تحفہ تحائف دے کر بھیجے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ترتیب سمجھی کہ موجودین میں سے ایک جنات اور انسان بھی تھے۔ انسان میں ایک انسان ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ خصوصی علم اور معجزہ عطا فرمایا، اس کو کرامت والا بنایا تھا۔ چنانچہ آپ دربار میں پوچھنے لگے کہ کون ہے جو اس ملکہ کے تخت کو، اس کے عرش کو لے کر ہمارے پاس آ جائے۔ چنانچہ جن کہنے لگا کہ آپ اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اٹھنے میں جتنی دیر لگے اتنی دیر میں وہ تخت کو، اس بادشاہ اس ملکہ کے تخت کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ایک انسان تھا جو صاحب کرامت تھا، اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ٹائم لگا رہا ہے، میں آپ کے پلک چپکنے کے وقت جتنا وقت ہوتا ہے اتنے میں وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ گویا اس نے حاضر کر دیا۔ جب اس کا تخت ادھر آیا تو پھر ملکہ بھی اس پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے وزیر بھی تھے، سب پریشان ہو گئے۔ اور اس کا تخت آیا، اس کے بعد وہ ملکہ سب اس کے وزیر آئے تو سلیمان علیہ السلام نے ساتھیوں وزیروں سے جنات سے کہا کہ اس کے عرش کو، اس کے تخت کو، اس کے اسٹیج کو تھوڑا بدل دو، تاکہ وہ آنے پر ہم اس سے پوچھیں کہ یہ تخت یا عرش تمہارا ہے، آپ کا ہے۔ جب آئی وہ ان سے پوچھا کہ آپ کا تخت ہے تو وہ سوچنے لگی کہ یہ میرے ہی تخت کی طرح لگ رہا ہے، کیونکہ اس میں تھوڑی تبدیلی کر دی تھی، تو فرمایا شاید یہ میرا ہی تخت ہے۔ پھر ایک شیشے بچھائے گئے، نیچے سے پانی بھروایا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ پانی پر سے مجھے چلنا ہے تو وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹا، اوپر کیا تو کہنے لگی کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشے ہے، یہ گلاس ہے، یہ اس پر جو نیچے سے نہر بہ رہی ہے۔ یہ ساری سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ کی کرامت اور جنات کا آپ کا قابو میں آنا، یہ ساری چیزوں کو ملکہ سبا نے دیکھا تو وہ ان پر اسلام لا لی اور حق کو قبول کر لیا۔ تیسری خصوصیت جو آپ کو دی گئی تھی وہ تسخیر ہوا کو اللہ تعالیٰ ان کے تابع کر دیے تھے، مسخر کر دیے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت کو لے کر ہوا جتنی دور چاہے کم وقت میں لے کر جاتی، اور ہوا کو حکم دیا گیا تھا کہ لے جانے میں سختی نہیں ہونی چاہیے، وہ نرم انداز میں آسانی سے لے کر جاتی۔ لکھا ہوا ہے کہ ایک صبح میں یعنی 2-2.5 گھنٹے میں، 1-1.5 گھنٹے میں وہ اتنی دور ہوا تخت کو لے کر جاتی کہ ایک آدمی 1 مہینہ پیدل چلنے پر جتنی دور جا سکتا ہے اتنی دور تک چند لمحات میں، چند گھنٹوں میں وہ ہوا انہیں وہاں پہنچا دیتی۔ تو یہ خصوصیت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کا بھی بڑا موقع دیا تھا کہ جو بھی فیصلے سلیمان علیہ السلام سے نبوت ملنے سے پہلے بھی جب داؤد علیہ السلام کے پاس جو فیصلے آتے وہ فیصلے وہاں حل نہیں ہوتے، تو پھر وہاں اگر حل بھی ہو جاتے تو سلیمان علیہ السلام کے پاس لوگ جاتے کہ یہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، تو پھر ان کے حق میں حضرت سلیمان علیہ السلام بہترین فیصلہ کرتے تھے، جن کے فیصلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ آپ نے جب غصہ ہوئے، جب عبادت سے غفلت ان کی ہوئی دنیا کے مال اور متاع کی وجہ سے، تو آپ کی 100 بیویاں تھیں، تو انہوں نے سوچا کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، اب میں خود اپنی اولاد پیدا کروں گا۔ چنانچہ ایک ہی رات میں 100 بیویوں سے ازدواجی فریضہ انجام دیا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جس کے نتیجے میں 100 کے 100 بیویوں سے حمل کی امید تھی، لیکن صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی، اور جب وہ اس بیوی کو جو زوجہ کو بچہ ہوا تو وہ بھی ناقص پیدا ہوا، کمزور، بیمار اور چھوٹا سا، جس کو ناقص کہا گیا، آدھا بچہ ہوا۔ تو انشاءاللہ کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام جب ہم کریں تو
خود سے یہ کر دوں گا، فلاں کام کر دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کرنے والی بات ہوئی. تو سلیمان علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی. چنانچہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے حضور توبہ کیے، اور جب سے انشاءاللہ کہنے کا معمول بنایا، جب سے انشاءاللہ کی اہمیت اور ضرورت کسی کام کے کرنے کی ثابت ہوئی. کیونکہ جو انسان انشاءاللہ کے بغیر کوئی کام کرنے کے بات کہتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کام کے کرنے میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں، اللہ کی مرضی کا محتاج نہیں ہوں، طاقت کا محتاج نہیں ہوں، قدرت کا محتاج نہیں ہوں، اللہ کے ارادے کا محتاج نہیں ہوں. یہ بات سمجھی جاتی ہے. جب آدمی کسی کام کی نسبت کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور انشاءاللہ کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ کو ایک لڑکا ہوا، وہ بھی ناقص ہوا، تنبیہ ہوئی تو پھر وہ انشاءاللہ کہنا شروع کیے. پھر اولاد کے سلسلے کو چھوڑ دیا. پھر جنات کے ذریعے سے آپ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا آغاز کیا. جب آپ کی عمر آخر میں تھی، جنات تعمیر کر رہے تھے. بڑے بڑے پتھر وہ پہاڑوں پر سے لاتے، آسانی کے ساتھ جنات لا سکتے ہیں تو وہ لاتے اور تعمیر کرتے رہتے. آپ لاٹھی کو، لکڑی کو پکڑے ہوئے آپ ٹھہرے ہوئے نگرانی کر رہے تھے، اور جنات مسجد اقصیٰ کی ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں مصروف تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ وہ ٹھہرے ٹھہرے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کی روح قبض کر دی جائے. چنانچہ ان کی روح قبض کر دی گئی. چنانچہ جنات سمجھنے لگے کہ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ تعمیر میں مشغول ہے. پھر جب دیمک نے اس لکڑی کو چاٹا اور اس کو کھوکھلا کیا تو لکڑی ٹوٹی. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نیچے گرے. تو پھر اس کے بعد آپ کی تدفین عمل میں آئی. تو ہیکل سلیمانی بنانے کا مقصد عبادت کا بنانا، اور ان کے زمانے میں جو جواہرات، جو ہیرے، جو قانون، جو حکومت کے خزانے تھے، اس کے اندر اس کو بعد میں دفن کر دیا گیا. کئی برسوں اور ہزاروں سالوں کے گزرنے کے بعد پھر کتابوں میں جو لکھا ہوا تھا اس کے تحقیق کے مطابق سائنسدانوں نے وہاں سے کھودا اور کھرچا تو واقعی بھی وہاں بہت سارا کئی ٹنوں کا سونا آپ کو ملا. آپ کی ایک سال کی کمائی 25 ٹن سونا آپ ایک سال میں جمع کرتے ہیں. آپ کو نظر آنے آتے آپ کے پاس سونا جمع ہوگا. ایسی بڑی بادشاہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا. تو دنیا کی بادشاہت کے ساتھ اور نبوت کا دیا جانا یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں. دیگر انبیاء میں کسی کے تعلق سے یہ نہیں ملتا کہ یہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. یہ دو حضرات بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ کے ذکر سے بالکل غافل نہیں رہتے، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز آتی تو اس کو قربان کرتے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں گزارنے والے تھے. جس سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ دنیا کی کثرت آدمی کو آخرت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل رکھتا ہے. چاہے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی حکومت کا عہدہ مل رہا ہو یا ہم گھر کے بڑے ذمہ دار ہوں، تب بھی ہم ایک ذمہ دار ہیں، ایک حاکم ہیں. لہٰذا ہمیں یہ ساری چیزیں، ساری ذمہ داریاں اللہ کی عبادت اور ذکر سے ہمیں غافل نہیں کرنا چاہیے. ان دو حضرات حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید میں جو واقعات ہیں سے نصیحتیں، عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.